ईरान में जहां एक तरफ हिजाब के मैंडेटरी होने पर प्रोटेस्ट हो रहे, वहीं दूसरी तरफ कुछ वक्त पहले इंडिया और फ्रांस में हिजाब के बैन होने पर प्रोटेस्ट देखे गए। ये सुनने में तो बिल्कुल अपोजिट सिनेरियोज लगते हैं, बट असल में दोनों एक ही हैं। क्या आपने कभी सुना कि किसी मुल्क में मर्दों के कपड़ों या उनकी दाढ़ी को लेकर कोई सीवियर कानून हो? कैसा लगे अगर सिख कम्युनिटी अपना कोई मुल्क बना ले, खालिस्तान या कुछ भी, और इसमें वो मर्दों के लिए लाजिम कर दे कि वो बाल नहीं काट सकते और पब्लिक प्रेमिसेस पे सर पे पग और हाथों में कड़ा पहनना लाजिम हो और ना करने पर सज़ा भी मिले, तो आप माने ना माने इसके खिलाफ भी आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ सिर्फ हिजाब के मामले में डिक्टेट नहीं किया जाता, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री इसी दुनिया में कई औरतों को बोल्ड मेकअप, अट्रैक्टिव कपड़े और हाई हील्स पहनने पर भी फोर्स किया जाता है। बहुत सी एयरलाइंस में एयर हॉस्टेसेस को और बहुत से न्यूज़ चैनल्स में वेदर रिपोर्टर्स को खास तौर से ये सब पहनना लाजिम होता है, और इसके खिलाफ भी वक्तन फ़वक्तन डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। यहाँ तक कि खेल भी इससे खाली नहीं। इंटरनेशनल गेम बीच वॉलीबॉल में नॉर्वे वुमेन टीम को बिकिनी बॉटम्स के बजाय शॉर्ट्स पहनने पर 1500 यूरोस यानी पर मैच 3 लाख से ज़्यादा का फाइन हुआ। ये इन्होंने इंटेंशनली किया था, ऑब्वियसली किसी रिलीजियस रीजंस की वजह से नहीं, बल्कि पर्सनल चॉइसेस की बुनियाद पर कि वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। और ये फीमेल एथलीट्स के साथ डबल स्टैंडर्ड। रूल के मुताबिक मर्द शॉर्ट्स और शर्ट्स पहन सकते, जबकि औरतों के लिए टिपिकल बिकिनी आउटफिट कंपलसरी है, जिसकी कंप्लेन वो 2006 से ऑफिशियली करते आ रहे हैं और 2021 नवंबर में जाकर ये रूल बेव ऑफ हुआ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ बुरखे से लेकर बिकिनी तक कहीं ना कहीं चीज़ें फोर्स की जा रही हैं, और इन तमाम सिनेरियोज़ में दो चीज़ें कॉमन हैं, औरतें और उनके कपड़े। दोनों तरह की सोसाइटीज़ अपने तौर से औरतों को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हैं कि वो क्या पहने और क्या नहीं, लेकिन हिजाब को लेकर एक अलग ही हाइप होती है, जिसके कुछ अपने सर्टेन रीजंस हैं। ईरान में हुए रिसेंटली वाक़या को एज अ केस स्टडी लेकर जर्नल और रिलीजियस दोनों पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं एक तालिब इल्म की हैसियत से। ईरान में हिजाब की टाइमलाइन काफ़ी ड्रामेटिक है। 1936 में हिजाब पर बैन था, बाद में ना सिर्फ बैन हटा बल्कि 79 में मुस्लिम औरतों के लिए कंपलसरी हुआ, जिसके खिलाफ फ़ौरन ही प्रोटेस्ट हुए, और 82 में नॉन सिटीजन्स और गैर मुस्लिम औरतों के लिए भी कंपलसरी हो गया। इसी के चलते एक स्पेशल डिपार्ट बना गश्त इरशाद के नाम से, जिसको आजकल मोरालिटी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, जो ये देखती है कि औरतें सही से हिजाब कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं तो वो अपने स्टेशन ले जाकर वहाँ हिजाब पर 1 घंटे की री एजुकेशनल क्लास देते और घर से किसी को बुलाकर हिजाब के साथ छोड़ देते। मासा अमीनी को भी सिमिलर केस में पकड़ा, लेकिन पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने कहा कि हार्ट अटैक से हुई, जबकि उनके वालिद ने कहा कि वो 22 साल की हेल्दी लड़की थी और पुलिस झूठ बोल रही। अब यहाँ 3 मेजर एविडेंस देखने को मिलते हैं, 2 आवाम की तरफ से और एक पुलिस की तरफ से। पब्लिक की तरफ से MRI स्कैन और हॉस्पिटल की फ़ोटोज़ लीक हुई कि इनको सर पर मारा गया है, जिस पर पुलिस ने कहा कि ये बचपन की कोई चोट है। और पुलिस ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें एक औरत बेहोश हो जाती है, उनके बकौल हार्ट अटैक से, जिस पर मासा के फादर ने कहा कि ये उनकी बेटी नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो वीडियोस पब्लिक डोमेन में रिलीज़ कर ही रहे हैं तो लेक्चर कस्टडी और पुलिस वैन की करें जिसमें कैमरा लगा होता है। इस सब के दौरान 13 सितंबर से अब तक प्रोटेस्ट एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं। गवर्नमेंट की एग्रेसिव हैंडलिंग की वजह से मज़ीद 150 से ज़ायद जानें चली गई, कई गिरफ्तार हुए, कई ज़ख्मी हुए, और बहुत सी जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिसको देखकर पार्लियामेंट के कुछ लोग जो हिजाब को कंपलसरी समझते हैं वो भी कहने लगे कि हमें लीनियंसी की ज़रूरत है, क्योंकि इससे दुनिया को हिजाब और इस्लाम का नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। कई लोगों ने अपनी वीडियोज़ भी शेयर करी कि उनको भी हैरेसिंग मैनर में पुलिस पकड़ कर ले गई। वेल, गॉड नोज वेल। मामले को समझने के लिए हम कहते हैं कि लेट्स से हुकूमत सच कह रही है। हम इसको पहले जनरल सोशल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। कोई भी मुल्क की हुकूमत अपने मामलात के हिसाब से कानून बनाती है जो कि दूसरी दुनिया के लिए अजीब हो सकते हैं। समोआ में वाइफ की बर्थडे भूलने पर आपको जेल हो सकती है, कहीं 2 मर्द पब्लिक में किस कर सकते हैं, कहीं शादी भी नहीं कर सकते। मुख्तलिफ मुल्क में मुख्तलिफ कवानीन देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन मसला तब होता है जब किसी कानून या अथॉरिटीज़ की मिसहैंडलिंग की वजह से जान माल का नुकसान हो। कश्मीर और फ़लस्तीन इसकी एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। हुकूमत का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं होता, बल्कि अवाम की कन्विक्शन के साथ पीसफुल मैनर में इम्प्लीमेंट कराना भी होता है। इंडिया कश्मीर को क्लेम करता है, लेकिन कन्विक्शन के साथ आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका, इसलिए वहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं। सेम सीन फ़लस्तीन का है। और अगर हम पुलिस लेवल के केस की बात करें तो ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट खुद पुलिस मिसहैंडलिंग की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि अमेरिका में पुलिस कस्टडी में कई इनोसेंट ब्लैक पीपल की मौत होती आ रही है, जो कि 2013 में एक टीनेजर की डेथ के बाद एक प्रॉपर मूवमेंट की हैसियत से चल रही है। और इसके प्रोटेस्ट आज हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं। आप ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान की करंट सिचुएशन का जिम्मेदार है। अगर ये सच भी है तो आप दुश्मन से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो आपकी गलती का मज़ीद फ़ायदा उठाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गलती नहीं है।
جیسے انڈیا پاکستان کو کشمیر کے حالات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ ایک طرف، لیکن اس سب سے انڈیا کی مس مینجمنٹ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی جو اتنی جانے گئی. اور صرف آپ کی امپلیمنٹیشن میں لوپ ہولز نہیں بلکہ آپ کا مورالٹی پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی کافی انیفیشینٹ ہے. اگر ان کی ڈیتھ واقعی ہارٹ اٹیک سے بھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہارٹ پیشنٹس اور دوسرے میڈیکل کنڈیشنز والی لڑکیوں کو اپروپریٹ وے میں ہینڈل نہیں کر سکتے. مے بی کوئی پریگننٹ ہو. اس طرح کے کئی بڑے چھوٹے واقعات کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ مزید کوئی لاس نہیں ہوگا؟ یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے کہ آپ اتنا مس ہینڈل کریں، پھر آپ اپنی غلطی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جنرل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو پروٹیسٹ تو ہوں گے، اور یہ ایران کے لوگ ہیں. جب ان پر پہلے بھی حجاب زبردستی بین کرا تھا تب بھی انہوں نے اپنا ڈکٹیٹر پروٹیسٹ کے ذریعے ہی بدل دیا تھا. اس میں بھی آلموسٹ 50 سال ہی لگے تھے. اب اس کو ریلیجس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. سورہ احزاب کی اس میجر آیت کو عام طور سے پردے یا حجاب سے منسلک کیا جاتا ہے، خاص کر لفظ چادر کو، جو کہ پوری کچھ اس طرح ہے. پاز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس آیت کا شان نزول کا مفہوم ہے، اللہ پاک کم و بیشی معاف فرمائے، کہ پہلے اور ایون آج بھی کئی دیہاتوں میں باتھ روم یا رفع حاجت کے لیے بالکل صبح صبح کھیت وغیرہ میں جانا پڑتا ہے. اس ایشو کے اوپر ایک انڈیا میں فلم بھی بنی ہے. خیر، کچھ کفار مسلم عورتوں کو یہ کہہ کر چھیڑتے تھے کہ اندھیرے میں ان کو لگا کہ یہ ان کی کوئی عورت یا کنیز ہے اور وہ پہچان نہیں سکے. اس کی دو میجر انٹرپریٹیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک یہ کہ یہ اس آیت کے بعد مسلم عورتوں کے لیے ہر دور اور ہر جگہ پر گھر کے باہر پردہ لازم ہو گیا، اور ایک یہ کہ یہ ایک سرکمسٹینشل حکم ہے جو ڈسکرائب حالات تک محدود ہے، ایک خاص سچویشن کے لیے. اب ان انٹرپریٹیشنز کو پیش کرنے والے اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، لیکن ان میں ایک کامن پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ دونوں آیت کے شان نزول پر ایگری کرتے ہیں جو عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے. اس کو آگے سورہ نور کی آیت کے ساتھ کنکلیوڈ کریں گے. سورہ نور میں جو آیت ہے وہ مینلی سیکس ڈسپلن کے بارے میں ہے، جو اس سے پچھلی آیت میں مردوں کے لیے بھی سیم ہے کہ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. لیکن عورتوں کے لیے ایک ایڈیشنل حکم کے ساتھ ہے کہ وہ یہ کہ اگر عورتوں نے زیور اور زیب و زینت اختیار کی ہوئی ہے، یعنی جسے آپ ایکسٹرا اٹریکشن یا چارم کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس وقت ایکسٹرا کیئرفل رہیں گی اور وہ ان سلیکٹو لوگوں کے علاوہ باقی کسی کو ہاتھ پاؤں اور چہرے سے زیادہ ظاہر نہیں کر سکتی. اب اس پر تین میجر انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک یہ کہ ان عورتوں کو ہر حال میں سلیکٹو لوگوں کے علاوہ چہرے، ہاتھ پاؤں کو چھوڑ کر سب کور کرنا چاہیے، جسے غالباً ایران فالو کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہ صرف تب کرنا چاہیے جب ایکسٹرا اٹریکشن کے لیے زیب و زینت اختیار کی ہو، ورنہ بس ڈیسنٹ کپڑے کافی ہیں جو مردوں کے لیے بھی ضروری ہیں، کیونکہ شرمگاہ کی حفاظت اس کو اپروپریٹ وے میں کور کرنے سے شروع ہوتی ہے اور ایک ڈیسنٹ لباس اور صاف نگاہوں پر اور نیت پر پوری ہوتی ہے، جس کا دونوں کو حکم ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ ہاتھ پاؤں چہرہ تو صرف سلیکٹو مرد اور سلیکٹو عورتیں ہی دیکھ سکتے، باقی تو کوئی آنکھیں تک بھی نہیں دیکھ سکتا سورہ احزاب کی آیت کے اکارڈنگ. اور یہ زیب و زینت تو صرف شوہر کے لیے ہے، باپ یا بیٹا بھی ہاتھ پاؤں چہرے سے زیادہ بال وغیرہ تک بھی نہیں دیکھ سکتا. اب یہ تینوں انٹرپریٹیشنز بھی چاہے آپس میں کتنی ہی ڈفرینٹ کیوں نہ ہو، ان میں بھی ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب سیفٹی میجرز ہیں ٹو مینٹین سیکس ڈسپلن. اب ہم ان دونوں آیتوں کو، ان کی ساری انٹرپریٹیشنز کو اور ان کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مین آبجیکٹیوز کو سمجھے بغیر آپ کسی بھی انٹرپریٹیشن کو اپنا کر فالو کریں گے تو انفارچونیٹ کانسیکوینسز اور ریپرکشنز ہی دیکھنے کو ملیں گے. جو حکم عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے تھا کہ ان کو ستایا نہ جائے، اگر اس کی امپلیمنٹیشن ان کی جانیں لینے لگیں تو اصل مقصد تو فوت ہو گئے. اسی طرح ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو پورا پردہ کرتی ہیں بٹ دے آر انڈلج ان سیکچول ایکٹیویٹیز. کچھ تو اس کام کے لیے ہی یوز کرتی ہیں، اور کچھ پوری زندگی حجاب نہیں کرتی مگر بہت ڈسپلن رہتی ہیں. کچھ لڑکیاں گھر سے حجاب کر کے نکلتی ہیں اور باہر آ کر اتار دیتی ہیں. کچھ لڑکیاں یونیورسٹی میں سارا سال حجاب کرتی ہیں، لیکن ویلکم پارٹی جیسے ایونٹس میں جس میں انسان کافی تیار ہوتا ہے، جو مین سچویشن ہے حجاب کی، اس میں وہ حجاب نہیں کرتی. اگر ہم دوسرے مذاہب بھی دیکھیں، جیسے چرچ کے فادر جو سیلیبیسی کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ جنسی تعلق قائم نہیں کریں گے، نہ شادی کریں گے، وہی اکثر ریپ میں ملوث ہوتے ہیں. کیتھولک چرچز کے سیکشول ایبیوز کے کیس اتنے ہیں کہ ویکیپیڈیا پہ اس کا ایک الگ ڈیڈیکیٹڈ پیج ہے. ہمارے یہاں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ مدارس میں لڑکوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کو پردے کا حکم بھی نہیں. اور دینی احکام کے علاوہ جو ملک فریڈم کے نام پر حجاب پر بین لگا رہے ہیں، وہ بھی الٹا ان سے مزید فریڈم آف چوائس چھین رہے ہیں. ان سب کیسز سے پتہ چلتا ہے کہ مین آبجیکٹیو سمجھے بغیر کوئی بھی رول آپ بنائیں گے یا فالو کریں گے تو فیلئر ہی ملے گا. اور سچ یہ ہے کہ اس طرح کے ریلیجس احکام کی پیسفل امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو خود ایک عظیم لیڈر بننا پڑتا ہے، جو قربانیاں دے کر، وقت لگا کر لوگوں کا دل جیتے. پھر لوگ پولیس کے بغیر ہی جان دے کر بھی احکام پورے کرنے والے بنتے ہیں. تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی اس کی اچھی مثال ہے، جو
جو آپ سے ہر حال میں نرمی سے بات کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آپ پر وقت لگاتے ہیں، وقت لگانے کو کہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو نماز کا بھی پابند کرتے ہیں اور دوسری بری چیزیں بھی چھڑواتے رہتے ہیں ایک پروسیس کے ساتھ. اگر وہ بھی ڈنڈا لے کر نکل جاتے تو کبھی اتنی بڑی جماعت نہیں بن پاتے. ایک مثال طارق مسعود صاحب کے کیس اسٹڈی سے بھی دی جا سکتی ہے. اب شادی کے بعد آپ کے لگے تبلیغ میں 4 مہینے، اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے، میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو. بھائی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا کہ شادی کیوں کی آپ نے. اب یہاں پر جو بات آپ کی 100% درست ہے، یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے، لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پہ ڈنڈا نہیں چلا سکتے، صحیح ہے نا. سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی، بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے بھائی. باقی ان کا اوور آل نیریٹو جو بھی ہو، یوٹیوب پر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. حجاب کی پازیٹیو پروموشن کے لیے دنیا میں کئی عورتیں گلوبل آئیکن ہیں جو کافی لڑکیوں کو انسپائر کرتی ہیں. جبکہ ایران میں جو غیر مسلم عورتوں پر حجاب لازم کیا ہے، اس سے فرانس اور انڈیا جیسے ملک یہ کہتے ہیں کہ آپ زبردستی کروا سکتے ہیں تو ہم زبردستی بین بھی کر سکتے ہیں. ویل لیٹس کنکلوڈیڈ. یہ میرا انالیسس تھا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، اور ہم نے دونوں پرسپیکٹیو سے دیکھا کہ حجاب کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں عورتوں پر فورس کی جاتی ہیں جو کہ سب کہیں نہ کہیں غلط ہے، کیونکہ اگر طریقہ صحیح نہ ہو تو اصل کاز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. سوسائٹی کی پروگریس عورتوں کو صحیح غلط ڈکٹیٹ کرنے میں نہیں بلکہ ان کو رائٹلی امپاور کرنے میں ہے کہ وہ خود صحیح چوائس لے سکیں، نہ زبردستی قید کرنے میں، نہ زبردستی ایک سیکس آبجیکٹ بنانے میں. دوسرا، اگر اصل مقصد سمجھے بغیر کوئی بھی دینی یا دنیاوی اصول کو حکومتی یا ادارتی سطح پر بھی زبردستی نافذ کیا جائے گا تو اس کے آؤٹ کمز اچھے نہیں نکلیں گے، جس کی مثال ہمیں ہر جگہ اور ہر شعبے میں ملتی رہتی ہے. شکریہ جن لوگوں نے ویڈیو آخر تک دیکھی. یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو ریفرنسز مل جائیں گے. باقی اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں. اللہ نگہبان.